بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے مسلم کے بعد ایمان والا مومن، محسن، صالح اور متقی بنتا ہے۔ جب ایک مسلم میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ بچی یا بچہ عطا کرتا ہے تو وہ اس کے کان میں یہ اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ یعنی حکمران نہیں، اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی پر زندہ رہو، فلاح یعنی کمائی سے ہونے والی معاشی خوشحالی پر زندہ رہو، جبکہ حی علی الصلاۃ کا مروجہ ترجمہ یہ ہے نماز کی طرف آؤ، جو درست ترجمہ نہیں، اس لیے کہ حی حیات سے ہے جس کے معنی زندگی کے ہیں، نہ کہ آؤ، اللہ کے معنی پر کے ہیں، نہ کہ کی طرف، اور صلاۃ کے معنی نماز یعنی پرستش کے نہیں بلکہ پیشہ ورانہ ڈیوٹی کے ہیں کہ جس سے کمائی کر کے انسان پھر فلاح یعنی معاشی طور پر خوشحال ہو جاتا ہے۔ بہرحال بچی یا بچہ کی پیدائش کے بعد مسلم والدین کا فرض ہے کہ انہیں گھر پر ہی قرآنک، عربک گرامر کا علم دینا شروع کر دیں تاکہ وہ خود قرآن پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ اس سلسلہ میں مولانا محمد آصف قاسمی کی کتاب ترجمہ قرآن مفید رہے گی، پتہ ہے خریدنے کا، گابا سنس، اردو بازار، ایم اے جناح روڈ، کراچی۔ محمد آصف قاسمی کے مطابق قرآن میں تقریباً 80,000 الفاظ آئے ہیں، جبکہ اصل کل الفاظ 2,000 ہیں، جو بار بار آنے کی وجہ سے 80,000 ہو گئے۔ ان 2,000 الفاظ میں بھی تقریباً 500 الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں روزمرہ تلفظ اور رسم الخط کے معمولی سے فرق کے ساتھ بولے جاتے ہیں، اور اگر کوئی اردو بولنے والا بچی بچہ ان 500 عربی الفاظ کے معنی اردو میں یاد کر لے تو قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم والدین اپنے بچوں بچیوں کی اخلاقی تربیت کے لیے انہیں ان کی عمر کی مناسبت سے حکیمانہ آیات پر عمل کرانا شروع کر دیں کہ قرآن حکمت والی کتاب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صفاتی نام سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ۔ سورہ ہود آیات 1 اور 2۔ الف لام را یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کی آیات حکمت پر مبنی ہیں، پھر تفسیر کی گئیں اس ذات کی طرف سے جو حکمت والا باخبر ہے، تو تابع داری نہ کرو مگر اللہ کی۔ یاد رہے کہ بچوں بچیوں کو قرآن پڑھانے سمجھانے اور حکیمانہ آیات پر عمل کرانے کا سلسلہ اسکول، کالج اور یونیورسٹی وغیرہ تک جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ تعلیمی اداروں سے علم حاصل کرنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنے اختیار و ارادہ سے ایمان والے مسلم بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیات 80 اور 81 میں فرمایا، بے شک تم زندہ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو کہ جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں، اور تم ان اندھوں کو ضلالت یعنی پرستش سے ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دینے والے بھی نہیں، اور یہ کہ تم تو انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لائیں پھر مسلمان ہو جائیں۔ چنانچہ ایمان والوں کا ہدایت پر عمل سے مسلم بن جانے کا ذکر کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ سورہ نحل آیت 99۔ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا بیان ہے، ہدایت، رحمت اور بشارت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اسی ہدایت پر عمل کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ عنہ مسلم بن گئے کہ جس کا حکم انہیں اللہ نے دیا تھا، یہ کہہ کر قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ سورہ انعام آیات 71 اور 72۔ اے محمد کہہ دو کہ بے شک اللہ ہی کی ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ ہدایت ہے، اور ہمیں حکم ہوا ہے کہ علم والوں کے رب کے مسلم بن جائیں، اور یہ کہ صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کریں، اور اس کا تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کریں۔ وہی ذات ہے جس کی طرف ہم اکٹھے کیے جائیں گے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود ہدایت پر عمل سے مسلم بنے، وہاں دوسروں کو بھی مسلم بننے کے لیے ہدایت بارے آگاہی دیتے ہیں۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اُمِرْتُ ان اکون من المسلمین وان اتلو والقرآن فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فقل انما انا من المنذرین۔ سورہ نمل آیات 91 اور 92۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور یہ کہ قرآن پڑھا کروں، تو جو ہدایت یافتہ ہوا اپنے نفس کی نشو و نما کے لیے ہدایت یافتہ ہوا، اور جو گمراہ یعنی پرستشی ہوا تو اے محمد کہہ دو کہ بے شک میں ہدایت بارے آگاہی دینے والوں میں سے ہوں۔ ایک ایمان والے پیشہ ور مسلم نے پھر مومن بننا ہوتا ہے، اور یہ تینوں حقائق ان آیات سے واضح ہیں کہ جن میں کہا گیا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ آل عمران آیات 67 اور 68۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، بلکہ وہ تو ہر باطل کو چھوڑ کر حق پر ثابت قدم مسلم تھے، اور مشرکین یعنی باطل کا اتباع کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بے شک لوگوں میں ابراہیم کے قریب ترین وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کرتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور وہ لوگ بھی جو ایمان والے ہیں، اور اللہ تو دوست ہے مومنین کا۔ کون مومنین؟ صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے زکوٰۃ بمانی انکم ٹیکس دینے والے۔ ریفرنس ہے سورہ مومنون آیات 1 تا 4۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے نوجوان بھی پہلے ایمان والے، پھر مسلم، اور پھر مومن بنے۔ اس حقیقت کو قرآن نے سورہ یونس کی آیات 83 تا 87 میں کچھ یوں بیان کیا، تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم سے چند نوجوان فرعون اور اس کے درباریوں سے خوف کی بنا پر کہ انہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ بے شک فرعون زمین میں بڑا مستبد تھا، بے شک وہ اسراف کرنے والوں میں سے تھا۔ موسیٰ نے کہا، اے میری قوم،
اگر تم اللہ پر ایمان لا چکے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر ہو تم مسلمان۔ بولے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ تو اے ہمارے رب، ہم کو ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنانا، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے گھر بناؤ، اور پھر اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، اور صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرو، اور بشارت دو مومنین کو۔ اور اب یہ سوال کہ ایک ایمان والا مسلم کیسے مومن بنتا ہے، تو اس کا جواب ہے اپنی جان اور مال باعث جنت کے اللہ کے سپرد کر کے، کہ جنہوں نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، سورہ توبہ آیت 111۔ بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جان اور مال یعنی رقم باعث جنت کے خرید لیے ہیں۔ اور اب یہ سوال کہ مومنین اللہ کے سپرد اپنی جان اور مال کیسے کریں، کہ جب ان کا کوئی محسوساتی وجود ہی نہیں، جیسا کہ خود انہوں نے اپنے بارے فرمایا لا تدرکوہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، سورہ انعام آیت 102۔ کوئی نگاہ اسے نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ وہ لطیف ہے، یعنی محسوسات کے دائرے میں نہیں آ سکتا، اور خبیر ہے، یعنی ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اب یہ سوال کہ مومنین اپنی جان اور مال اللہ کے سپرد کیسے کریں، خود انہوں نے سورہ فتح کی آیت 10 میں یہ جواب دیا بے شک جو لوگ تم سے بیعت یعنی معاہدہ کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ سے بیعت یعنی معاہدہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر تیرا نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پھر جو عہد کو توڑے گا تو اس عہد شکنی کا وبال خود اس کے نفس پر پڑے گا، اور جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے گا تو اللہ اسے جلد عظیم اجر دے گا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں تم کس کو کہا گیا ہے کہ جس کے ساتھ کی ہوئی بیعت یا معاہدہ اللہ کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تھی کہ جنہوں نے اپنی حکومت کے مومنین سے یہ بیعت لی تھی، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے سورہ فتح کی آیت 18 میں فرمایا بلا شبہ
اللہ راضی ہوا مومنین سے جب وہ درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے تو اللہ نے ان کے قلوب کا حال جان لیا، تب ان پر سکون نازل کیا اور انہیں قریبی فتح عنایت کی۔ فورسز نقطۂ نظر سے آج یہ تیرے بری، فضائیہ، نیوی، رینجرز اور پولیس وغیرہ کے سربراہان ہیں جو اسلامی مملکت کے حکمراں اللہ کے بہاف پر لوگوں سے ان کی جانیں ملازمت کی صورت میں وصول کرتے ہیں۔ جہاں تک سویلین جانوں کا تعلق ہے تو یہ ان حق پرست پیشہ وروں کی ہوتی ہیں جو ڈیوٹی کی انجام دہی کے دوران باطل پرست پیشہ وروں کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں، اور ان حق پرست پیشہ وروں کی جانیں بھی جو اللہ کے راستے میں ایماندارانہ ڈیوٹی سے گواہی دیتے ہوئے طبعی موت مرتے ہیں۔ ریفرنس ہے سورہ حج آیات 58 اور 59۔ چنانچہ ان مومنین کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم۔ سورہ توبہ آیت 111۔ بے شک اللہ نے مومنین یعنی ملٹری و سویلین ملازمین سے ان کی جانیں اور رقوم باعث جنت کے خرید لیے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، پھر قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، تورات، انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرے؟ تو خوش ہو جاؤ اس بیعت یعنی معاہدہ پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے، اور یہی عظیم کامیابی ہے۔ جہاں تک معاہدہ میں مال یعنی رقم دینے کا تعلق ہے تو مومنین اس سے اللہ کے بہاف پر اسلامی حکومت کو انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں دیتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم
لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سورہ حدید آیات 7 اور 8۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور انفاق کرو اس کے دیے ہوئے سے کہ اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور انفاق کریں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور تم سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے تاکہ تم مومن بن جاؤ۔ ان آیات میں جو اللہ نے یہ کہا ہے، محمد رسول اللہ تم سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم مومن بن جاؤ، تو اس سے یہ حقیقت واضح ہے کہ اسلامی حکومت جن پیشہ وروں کو ملازمت دیتی ہے ان کے اپوائنٹمنٹ لیٹر پر جہاں حکومتی آفیسر کے دستخط کائنات کے حکمراں اللہ کے بہاف پر ہوتے ہیں، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ان کی مہر بھی بحیثیت محمد رسول اللہ کے لگتی ہے۔ چنانچہ معاہدہ کے ان گواہان سے متعلق حکمراں اللہ نے فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ سورہ بقرہ آیت 143۔ اور یوں ہم نے تمہیں امت وسطا بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ اور اب انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں اپنی رقم حکومت کو دینے والے مومنین کو مومن حق یعنی عوام اور ملک کو خوشحال کرنے والے قرار دیتے ہوئے قرآن نے فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اولئک هم المؤمنون حقا۔ سورہ انفال آیات 2 تا 4۔ بے شک مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے قلوب لرز جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ جو صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں، تو یہی لوگ مومن حق یعنی خود کو اور ملک کو امیر کرنے والے مومن ہیں۔
یہی پیشہ ور مومن اس وقت محسن بن جاتا ہے کہ جب وہ سرکاری یا پرائیویٹ ادارہ کا سربراہ یا شعبہ کا چیئرمین وغیرہ بن کر اپنے مالی اور انتظامی اختیارات سے ادارے کی معاشی خرابیوں کو معاشی پالیسیوں یا بھلائیوں سے دور کرتا ہے کہ ادارہ اور ملک دونوں خوشحال ہو جائیں۔ چنانچہ ملک کی سیئات یعنی معاشی خرابیوں کو حسنات یعنی معاشی بھلائیوں یا پالیسیوں سے ختم کرنے کے لیے محسنین کو صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرنے کا حکم دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ ہود کی آیات 114 تا 117 میں فرمایا، صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں سے، بے شک حسنات یعنی معاشی بھلائیاں، سیئات یعنی معاشی خرابیاں ختم کر دیتی ہیں۔ یہ ذکر ہے ذاکرین یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹیاں قائم کرنے والوں کے لیے، اور صابر رہو، بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو کیوں نہ ہوئے تم سے پہلی بستیوں میں ایسے ہوش مند جو زمین میں فساد یعنی معاشی بگاڑ سے روکتے؟ ہاں، ان میں تھوڑے تھے جن کو ہم نے اس سے نجات دی، اور ظالم لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں عیش و عشرت تھی، اور وہ تھے ہی مجرم۔ اور تیرا رب ایسا نہیں کہ ان بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے کہ جب اس کے باشندے مصلح یعنی اصلاح کرنے والے ہوں۔ ایمان والے مسلم، مومن اور محسن پھر اپنی مرضی سے دوران سرکاری یا پرائیویٹ ملازمت یا کاروبار اعمال صالح یعنی عوامی بہبود کے کام سر انجام دے کر اللہ کے صالح بندے بن جاتے ہیں۔ چنانچہ بیواؤں، یتیموں، غریبوں، مریضوں اور عمر رسیدہ افراد کی ترقی و بہبود اور تعلیم کے فروغ، غربت کی روک تھام، صحت کی بہتری اور ماحولیاتی آلودگی میں کمی جیسے کام کرنے کے لیے سماجی اداروں کا قیام، غیر سرکاری تنظیم یعنی NGO کے تحت عمل میں لانے والے صالحین یعنی سماجی خدمت گاروں کے لیے جنتوں کا اعلان کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنت عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سورہ بینہ آیات 7 اور 8۔ بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور اعمال صالح یعنی فلاحی کام کریں
تو یہی لوگ خیر مخلوق یعنی سماجی بہبود کرنے والی مخلوق ہے۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس دائمی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ایمان والا مسلم، مومن، محسن، صالح اس وقت متقی بن جاتا ہے کہ جب وہ اپنی زندگی ہی میں اپنی جائیداد کی تقسیم بارے وصیت کرے کہ جس کا حکم دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، سورہ بقرہ آیت 180۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے اور وہ ترکہ چھوڑ رہا ہو تو اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے معروف کے مطابق وصیت کرے۔ ایسا کرنا متقین پر حق ہے۔ اور اب متقین کے لیے جنتوں کا اعلان کرتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا، ان المتقین فی جنت و عیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین، سورہ ذاریات آیات 15 اور 16۔ بلا شبہ جو متقین ہیں وہ جنتوں اور عیون میں ہوں گے کہ جہاں وہ اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوں گے۔ بے شک اس سے قبل وہ محسنین تھے۔ آخر میں عرض ہے کہ مسلم، مومن، محسن، صالح اور متقی کی جو صفات یہاں بیان ہوئی ہیں ان کے ساتھ وہ قرآنی صفات بھی آپ شامل کر لیں جو بیان نہیں کی جا سکیں۔ شکریہ۔